قیامت تک کے لیے. ایک انقلاب برپا ہے اور برپا رہے گا. سمجھ رہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اچھا, ہمارا نبی یہ کہنے کا جذبہ پہلے سے ہی تھا, آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, لیکن اس میں جو رنگ پیدا ہوا وہ کس کی محنت اور کاوش اور کوشش سے. اس شہر دکن میں ایک طرف آدائیں دی, ایک طرف ہاتھ سے دی, تو کس نے دیا؟ اسی نے جو مادر ذات ولی کامل تھا, پیر و مرشد سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے جن کو منتخب اور انتخاب کیا, وہی حضرت علامہ مفتی مجیب علی, ہمارے اور آپ تک کے پوری دنیائی سنیت کے شہباز دکن. یہ جو رنگ پیدا کیا, یہ جو جذبہ پیدا, ورنہ تو اللہ یہاں پر تو آندھیاں نہیں بلکہ طوفان تھے. اور معلوم بھورا آتا ہے نا, دریا ہے نا, دیکھا ہے نا, میں بہت آسان لفظوں میں آپ سب سے مخاطب ہوں, آتا ہے نا, دیکھا ہے, جو کچھ اس کے زد میں آتا ہے وہ اس سطح تک پہنچا دیتا ہے جس کو پہنچنے والے کو بھی تصور نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنے بھی سلح کلی تھے, بڑے بڑے قداور, چھوٹے چھوٹے, سب کے سب اسی دریا کے حوالے ہو گئے تھے. سوچنے پر مجبور ہے کون مجیب علی, سوچنے پر مجبور ہے کون شہباز دکن, سوچنے پر مجبور ہے ارے کون وہ اعلی قسم کا جس نے جس شکار پر نگاہ رکھ دی بغیر وہ شکار کیے ہوئے باز نہیں آتا ہے. اعلی قسم کا بھی ہے, باز بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل محبت شہباز دکن کہا کرتے ہیں. اپنا شکار بنایا کس کے خاطر؟ مفتی اعظم عالم اسلام کی خاطر. کس کی خاطر؟ ہمارے امام اہل سنت کی خاطر. کس کی خاطر؟ مشائخ مغربہ, مشائخ مسولی, مشائخ ذکرام, مشائخ کالپی کی خاطر. کس کے خاطر؟ اجمیر معلیٰ میں جو ہمارے سروں کے تاجدار آرام فرما ہے, خواجہ خواجگان آرام فرما ہے, سلطان الہند آرام فرما ہے, جس کو پوری دنیا عشق محبت میں ڈوب کر غریب نواز کہتی ہے. اس کے خاطر, کس کے خاطر؟ جو بغداد معلیٰ تو ہے لیکن پوری دنیا کا وہ رہبر ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس انداز میں جان لیں کہ سرکار سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ فرماتے ہیں, دنیا کو میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانا. ہم سب کے گھروں میں جو چولہے چل رہے ہیں وہ غوث الثقلین کے صدقے طفیل ہی چل رہے ہیں. اور جو بھی سچی محبت غوث اعظم سے رکھے گا, سچی محبت غریب نواز سے رکھے گا, سچی محبت امام اہل سنت سے رکھے گا, اس کے گھروں میں چولہے چلتے ہی رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ
اپنے خاطر نہیں، گھر والوں کی خاطر نہیں، خاندان والوں کی خاطر نہیں، جو بھی شہر دکن میں کیا ہے میرے گھر والوں کی خاطر کیا ہے۔ سمجھ لیں؟ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، تنہا رہ کر کے اس شہر میں جس انداز میں اس مرد مجاہد نے کام کیا ہے بے مثال ہے۔ آئے بہت، ڈالا بہت، کام زیرو۔ تنہا بریلی سے آیا، کام ایسا کیا کہ لاکھوں کے دلوں میں چراغ محبت روشن کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دیکھا نہیں 14 تاریخ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان خالی ہو گیا ہے۔ کن کے خاطر؟ پی ایم کی خاطر اور یو پی کے سی ایم کی خاطر، لیکن ہمارے خاطر نہیں، غیروں کے خاطر بھارت خالی تھا۔ ہم بریلویوں کے لیے گھر گھر پر آبادی تھی۔ دیکھا نہیں کہ 14 تاریخ تھی، شہر دکن پورا بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ بریلی کا بھی شہر منبر نور پر موجود، اور بریلی کی جو انتخاب کردہ شخصیت سراپا خیر و برکت سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارتنا، جن پر اعتماد کلی فرمائے، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات منور سیدنا حضور محدث کبیر کی ہے۔ پتہ یہ چلا جانشین حضور صدر الشریعہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ گوزہ شریف سے چل کر کے وہ بھی شہر دکن میں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ دوران سفر میرے برادر محترم، برادر اکبر، برادر اچاں، سید غیاث ملت میرے بھائی محترم نے فرمایا کہ آپ پہنچ رہے ہیں، کہہ دیں گے کہ میری طبیعت علیل ہے، اس وجہ سے نہ پہنچ سکا، اور آپ پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت بڑے بھی بن جائیں اور چھوٹے بھی بن جائیں، یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کی ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، چھوٹوں کو بڑا کر دیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ خیال اس بات کا رہے اللہ کہ ہمیشہ اپنے محسن کا خیال رکھیں، اس نے جو ہم سب پر، آپ سب پر، شہر دکن پر جو احسان عظیم کیا ہے، اپنے مرشد کامل، شیخ کامل، پیر کامل کا فیض لے کر کے آپ سب کے گھر گھر میں دیا ہے، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کا فیض ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ملتا رہے، تو جو زندگی میں منبر نور سے پوری عمر اعلان فرمایا، حکم فرمایا، کہنے کے سلسلے میں حکم کی تعمیل کی، وہ کچھ اور نہیں، نماز کی تھی۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کا احترام و ادب کریں گے انشاءاللہ، علماء حق، علماء ذوی احترام بریلویوں سے عقیدت و محبت رکھیں گے، غیبت، چغلی، جھوٹ سے محفوظ رہیں گے، برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ چاہتے ہیں کہ یہ سب کا سب فیضان خالی دامن میں اکٹھا ہو جائے، اور وہ فیضان کبھی خالی نہ ہو، نہ گھٹے نہ کم ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ ارے للہ، یہ تو عمر کا آخری حصہ۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔